پریز دا لارڈ، ہالےلویا۔ میں خدا کا خادم ریورنڈ ہمراز پرویز موما آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مسیح یسوع کی سلامتی، اس کا فضل اور اس کا اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہالےلویا۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، ہم شکر گزاری کے الفاظ زبور کی شکل میں اس کے حضور میں گزاریں گے۔ تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ وڈے تے ویلے شفقت تیری، وڈے تے ویلے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہے چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے ہم کتاب مقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور کتاب مقدس میں سے آج کی صبح ہم پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کا لکھا گیا صحیفہ 43واں باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ کو اپنی رہنمائی، برکت، نصیحت، ترقی، نجات اور شفا کے لیے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ اس کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی صبح جو ہمارے لیے سیکھنے کا اس آیت مقدسہ میں سے مضمون ہے، عنوان ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے آگ سے گزرے ہوئے لوگ ہی نور بنتے ہیں۔ آگ سے گزرے ہوئے لوگ ہی نور بنتے ہیں۔ Only those who pass through fire become light۔ خدا کبھی کبھی اپنے چنے ہوئے لوگوں کو آگ سے گزار دیتا ہے۔ یہ آگ سزا نہیں ہوتی بلکہ صفائی، تیاری اور جلال کا راستہ ہوتی ہے۔ یہ آگ جس میں سے خدا گزارتا ہے، یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ یہ صفائی، تیاری اور جلال کا راستہ ہوتی ہے۔ جو لوگ آگ سے گزرتے ہیں وہ جل کر ختم نہیں ہوتے بلکہ چمکنے لگتے ہیں۔ آمین، ہالےلویا۔ جو لوگ آگ سے گزرتے ہیں وہ جل کر ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ چمکنے لگتے ہیں۔ آگ آزمائش نہیں، تیاری ہے۔ آگ آزمائش نہیں بلکہ تیاری ہے۔ بائبل مقدس میں آگ اکثر خدا کی موجودگی اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ آگ بائبل مقدس کے اندر اکثر
موجودگی اور پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے یا اس کی علامت ہے۔ وہ ملاکی 3 باب 3 بیان کرتی ہے، وہ سونار کی طرح بیٹھ کر چاندی کو صاف کرے گا۔ آگ آزمائش نہیں بلکہ کیا ہے؟ تیاری ہے۔ اور ملاکی 3 باب 3 اس بات کو بیان کرتی ہے، وہ سونار کی طرح بیٹھ کر چاندی کو صاف کرے گا۔ آمین۔ سونا آگ میں ڈال کر اسے ضائع نہیں کرتا بلکہ میل نکال کر قیمتی بناتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سونار کیا کرتا ہے؟ سونے کو آگ میں ڈال کر ضائع نہیں کرتا بلکہ اس میں سے میل نکال کر اسے قیمتی بناتا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو آگ میں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ آمین۔ اگر آپ آگ میں سے گزر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ خدا نے آپ کو تنہا یا اکیلا یا آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، بلکہ آپ کو قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ صدرک، میشک اور ابدنجو کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ بڑا فیمس مشہور ایک واقعہ ہے جو بائبل مقدس دانیل نبی کی کتاب یا دانیل نبی کے صحیفے میں مدرج ہے، اور یہ 3 باب کے اندر مدرج ہے۔ اور صدرک، میشک اور ابدنجو آگ میں سے جب وہ آگ میں ڈالے گئے اور اس کے بعد جب وہ نکلے تو وہ نور بن کر نکلے۔ آمین۔ دانیل نبی کا صحیفہ 3 باب اس بات کو بیان کرتا ہے، آگ ان کے دشمنوں کو جلا گئی۔ صدرک، میشک، ابدنجو کو جو ہے وہ آگ میں ڈالنے والے بائبل مقدس کہتی ہے وہ خود جھلس گئے۔ ان کو ڈالا گیا، اور جب ان کو ڈالا گیا تو جو ان کو اٹھا کر آگ کے اندر پھینک رہے تھے یا جنہوں نے ان کو آگ کے اندر پھینکا یا ڈالا تھا وہ خود تو جل گئے، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، ہاللیلویا، کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے، ہمارا خدا بولتا ہے، ہمارا خدا دیکھتا ہے، ہمارا خدا سنتا ہے، اور وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، آسمان کی چیزیں ہوں یا زمین کی یا زمین کے نیچے کی کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، ساری قدرت پر اس کا اختیار ہے۔ ان کو ڈالا گیا، لیکن جو خدا کے لوگ تھے وہ محفوظ رہے۔ خدا کے لوگ محفوظ رہے، لیکن ڈالنے والے، لکھا ہے آگ ان کے دشمنوں کو جلا گئی مگر خدا کے بندوں کو نہیں۔ آگ میں چوتھا شخص تھا، خدا کی حضوری، اور خدا نے اپنے لوگوں کو ضرر نہ پہنچنے دیا، ان کا بال تک بھی نہ جلا۔ اور لکھا ہے دانیل 3 باب کی 25 کے اندر لکھا ہے، ہم نے 4 آدمی دیکھے جو آگ میں چل پھر رہے تھے۔ اب یہ آگ میں ڈالے گئے تو آگ کیا کرتی؟ ان کو جلا دیتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور لکھا ہے آگ نے ان کے جسم کو نہیں جلایا، پھینکنے والے کو جلا دیا لیکن ان کے جسم کو نہیں جلایا بلکہ ان کے بندن جلا دیے۔ وہ آگ سے نکلے تو ان کے کپڑوں میں بو بھی نہ تھی۔ ہاللیلویا۔ وہ آگ میں ڈالے تو گئے لیکن آگ نے ان کے جسم کو نہ جلایا بلکہ ان کے بندنوں کو جلا دیا۔ اور لکھا ہے کہ وہ جب آگ سے نکلے، کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ جب وہ آگ سے نکلے
تو ان کے کپڑوں میں بو نہ تھی، اور بادشاہ نے خدا کی تمجید کی اور یہ بتایا کہ ان کا خدا، یہ اعلان کیا کہ ان کا خدا مبارک ہو، ان کا خدا زندہ خدا ہے، ان کا خدا ہاللویا ہمارے دیوتاؤں سے، ہمارے خداؤں سے بڑا خدا ہے، ہاللویا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے ہم جس خدا کے پیرو ہیں، یا ہمارے خدا جیسا کوئی اور معبود اور خدا نہیں۔ آگ نے انہیں نور بنا دیا، کن کو؟ صدرک میشک عبدالنجو کو۔ جب وہ آگ میں سے نکلے تو آگ نے ان کو نور بنا دیا۔ اور اس کے بعد جلنے والے نہیں چمکنے والے، جلنے والے نہیں چمکنے والے۔ آگ دو کام کرتی ہے، کچھ کو راکھ بنا دیتی ہے، کچھ کو روشنی۔ آگ دو کام کرتی ہے، کچھ کو راکھ بنا دیتی ہے، کچھ کو روشنی۔ فرق حالات میں نہیں، فرق ایمان اور رفاقت خدا میں ہے۔ فرق حالات میں نہیں، فرق ایمان اور رفاقت خدا میں ہے۔ متی 5واں باب 14ویں آیت بیان کرتی ہے تم دنیا کا نور ہو۔ یاد رکھیں، نور وہی بنتا ہے جو جلنے سے نہیں، گزارے جانے سے گزرا ہو۔ آمین۔ نور وہی بنتا ہے جو جلنے سے نہیں، جلنے سے نور نہیں بنتا بلکہ گزارے جانے سے نور بنتا ہے۔ اور بائبل مقدس ایک اور بڑی، سب سے بڑی مثال دیتی ہے، صلیب کی آگ۔ صلیب کی آگ، آگ سے گزرے ہوئے لوگ ہی کیا ہوتے ہیں؟ نور بنتے ہیں۔ صلیب کی آگ سب سے بڑی مثال ہے۔ یسوع مسیح سب سے بڑی آگ سے گزرا، یسوع مسیح سب سے بڑی آگ سے گزرا۔ اس کو تانے مارے گئے، اس کو کوڑے مارے گئے، اس کو صلیب پر چڑھایا گیا اور اس کو قبر میں بھی رکھا گیا، مگر صلیب شکست نہ بنی، قبر اختتام نہ ہوئی۔ اندھیرا، نور اندھیرے میں چمکتا ہے، صلیب کی آگ نے قیامت کا نور پیدا کیا۔ آمین۔ صلیب کی آگ نے قیامت کا نور پیدا کیا۔ آج ہمارے لیے پیغام ہے، آپ کی آگ رائیگاں نہیں، آپ کی آگ رائیگاں نہیں۔ اگر آپ تنہائی کی آگ میں ہیں، الزام کی آگ میں ہیں، بیماری، نقصان یا انتظار کی آگ میں ہیں، تو یاد رکھیں خدا آگ کو آپ کے خلاف نہیں، آپ کے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ ہاللویا۔ اگر آپ تنہائی کی آگ میں ہیں، آپ الزام کی آگ میں ہیں، آپ بیماری، نقصان یا انتظار کی آگ میں ہیں، تو یاد رکھیے خدا آگ کو آپ کے خلاف نہیں، آپ کے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ آمین۔ ہاللویا۔ جو لوگ آگ سے گزرتے ہیں وہ کمزور نہیں رہتے، وہ دوسروں کے لیے راہ دکھانے والا چراغ بن جاتا ہے۔ جو لوگ آگ سے گزرتے ہیں وہ کمزور نہیں رہتے، وہ دوسروں کے لیے راہ دکھانے والے چراغ بن جاتے ہیں۔ آگ سے بھاگے نہیں، شکایت کے بجائے شکر کریں، خدا کی حضوری کو نہ چھوڑیں، کیونکہ آگ کے بعد ہی نور ظاہر ہوتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، ہماری آگ کو ہماری گواہی بنا دے، ہمیں جلنے نہ دے۔ اسے کہیے کہ اے قادر مطلق خدا، ہماری آگ کو ہماری گواہی بنا دے، ہمیں جلنے نہ دے بلکہ چمکنے دے، ہماری آزمائش کو تیرے جلال کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ ہمیں کیا کرنے اور کہنے کی ضرورت ہے؟
خدا باپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آگ کو ہماری گواہی بنا دے، ہمیں جلنے نہ دے بلکہ چمکنے دے، اور ہماری آزمائش کو تیرے جلال کا سبب بنا دے۔ آمین۔ سو آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے، خدا کے اس کلام کے وسیلہ سے، اس کی اس آواز کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ آگ سے گزرے ہوئے لوگ ہی نور بنتے ہیں، اور اگر ہم آگ میں سے گزر رہے ہیں تو شکایت نہ کریں، بھاگے نہ، بلکہ شکر کریں اور اس کی حضوری کو، خدا کی حضوری کو چھوڑیں نہ، شکوہ نہ کریں اور اس کے ساتھ وفادار رہیں۔ تو جب ہم آگ میں سے گزر جائیں گے تو نور بنیں گے اور خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ آمین۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔